یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو جب مصر بھیج رہے تھے ان کو ایک نصیحت کی تھی، یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے ایٹ اے ٹائم جو ہے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ جی گیپ رکھ کر دروازوں سے داخل ہونا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ 11 بھائی تھے اور اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی دیا تھا اور ماشاءاللہ صحت بھی خوب دی تھی۔ اب 11 بھائی ترتیب سے داخل ہوں گے، حاسدین کے حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حاسدین کا حسد، یا جس کو کہتے ہیں نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت سے ایک بات پتہ چلی کہ نظر بد سے احتیاط کی تدابیر اختیار کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی چھوٹا بچہ اچانک جو ہے بیمار ہو گیا، اچانک رونا شروع ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا جی اس کو کیا ہو گیا۔ ہوا کچھ نہیں ہوتا، اس کو اچھی طرح تیار کر کے مائیں ان کی تصویریں بناتی ہیں، فیس بک پر، فیملیز گروپ پر سب کو شیئر کرتی ہیں، تو ان بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری کی روایت ہے، العین حق، نظر کا لگنا یہ حق ہے۔ اور ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ عامر ابن ربیعہ، سہل ابن حنیف ایک صحابی تھے، اللہ نے ان کو بڑا زبردست جسم دیا تھا، اس کے پاس سے گزرے اور وہ سوئمنگ کر رہے تھے یا نہا رہے تھے، ایک ایسے جسم پہ کچھ باڈی نظر آ رہی تھی، فرمایا کیا زبردست جسم ہے، چلے گئے، اتنا کہا اور جو ہے سہل ابن حنیف وہیں نیچے گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا کہ جی سہل ابن حنیف اچانک سریعاً گر کے بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں من تتہمون، کس کے بارے میں تمہیں جو ہے نا اس سوچ آ رہی کہ اس نے نظر لگائی ہوگی؟ فرمایا کہ عامر ابن ربیعہ کا بلاؤ، اس کو بلایا گیا، کہا وضو کرو، اس کے وضو کا پانی، اس کے جسم کا پانی جو ہے وہ جمع کیا اور اس کے اوپر پھینکا، فوراً یوں اٹھ کے، جس طرح وہ لکھا ہے ہرن یوں چوکڑیاں مارتے ہیں نا، یوں جو ہے بالکل ہو کے، تو پتہ چلا یہ نظر جو ہے یہ انسان کو کئی دفعہ لگ جاتی ہے، اور کئی دفعہ یہ نظر حسد کی بنا پر لگتی ہے، اور کئی دفعہ حسد کی وجہ نہیں ہوتی، محبت کی نگاہ سے بھی لگ جاتی ہے۔ ماں باپ کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے۔ عجیب طرفہ تماشا یہ ہے، ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، کتنے حاسدین کی حسد کی نگاہ اس اسٹیٹس پہ پڑتی ہے، اور وہی ہمارے جسم میں جاتا ہے، وہ بجائے ہمارے جسم کو طاقتور کرنے کے جسم میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہمیں اچھی گاڑی دی ہے، اس کو سب کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے، بڑا شوق تھا اس کو اپنی سیلفیاں نکالنے کا، اور اللہ نے حسن بھی دیا تھا، عمر اس کی
کوئی 25 سال ہوگی. 2-4 دن پہلے جو ہے روڈ پہ جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, سامنے کے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو کئی دفعہ حاسدین کی حسد کی نگاہ انسان کو, بلکہ روایت میں تو یوں آتا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے, اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے لو کان شیء, اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے بڑھ سکتی لسبقتہ العین, تو یہ آنکھ جو ہے, یہ نظر بد جو ہے یہ بڑھ جاتی. اتنی پرتاثیر ہے, اور ہم اس سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے. اچھی گاڑی آپ کو اللہ نے دی ہے تو سب کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے, اس پہ شکر کریں. رزلٹ اچھا آ گیا تو سب جو ہے فیس بک پہ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ کئی دفعہ جو ہے حاسدین کی حسد کی نگاہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے. ہمارے ایک جاننے والے نے گاڑی لی اور 40-45 لاکھ کی کار تھی. ہم سب نے دیکھی تو ہم سب کو بڑی اچھی لگی. اب پتہ نہیں ہم میں سے کس کی نظر لگی. اسی شام جو ہے یعنی لیے گاڑی, شام کو ایک شادی میں گئے اور کسی نے گاڑی کو پورا سائڈ میں جو ہے نا اسکریچ کر دیا. یعنی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو میں خوش ہوا. میں نے کہا چلو کسی کی نظر تھی لیکن گاڑی پہ اتر گئی, انسان بچ گئے. اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس نظر کی بنا پر تو نقصان زیادہ ہو جاتا. تو بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی کو دیکھا, اس کے چہرے زرد پڑا ہوا تھا. فرمایا کہ بھئی اس کو کوئی دم کر دو, اس کو نظر ہے, اس کو دم کر دو, اس کو نظر ہے. اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں, بخاری کی روایت ہے, امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے مجھے یا کسی اور کو حکم دیا ان یسترقی من العین, کہ نظر لگنے پر انسان دم کر لیا کرے. رقیہ جاڑ پھونک جس کو کہتے ہیں. اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے. ان کے 3 بچے تھے, تینوں کمزور. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار میں بچوں کو سب چیزیں کھلاتا ہوں پھر بھی کمزور, کوئی بیماری بھی نہیں. تو ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ بچوں کو کیا ہو گیا, اور بچے بڑے حسین تھے. اللہ کے نبی ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا بھی جو ہے وہ تیار کریں ان کو نظر لگ جاتی ہے. اور آپ خود بھی دیکھیں, ایسا نہیں کہ نہیں لگتی. کئی دفعہ کوئی اچھا سوٹ پہن کے آپ باہر نکلتے ہیں, ایسی کو ہے نظر لگ جاتی ہے, وہ شام سے پہلے ڈیمیج ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. راستے میں چلتے ہوئے اس پہ کوئی پانی پھینک دیتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی ان کو دم کر لیا کرو. یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ بھئی دم ہر انسان خود کر سکتا ہے, ہر انسان خود کر سکتا ہے, بس اللہ کا کلام ہے. اب دم کیسے کریں یہ ایک سوال ہے. اور قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. تو مفسرین نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے یہ نبی یہ کفار جو ہے اپنی نظر بد سے
آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دم کرتے تھے اور کہتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ ومن کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں آپ دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ان کلمات کے ساتھ جو تام ہیں، ہر شیطان سے اور ہر نحوست سے اور ہر جو ہے نظر بد والی آنکھ سے. یہ گویا کہ آپ یہ کلمات پڑھنے سے انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے. اس کی یوں سمجھے اس کے پاس ایک ایسی نورانی شعائیں اس کے گرد آ جاتی ہیں کہ وہ شیطانی اثرات یہاں آئیں گے، دور ہو جائیں گے، پھر اثر نہیں کرے گا. اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو یوں ہی دم کیا کرتے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی شروع میں جو ہے یتعوذ من العین، عین الجان، جنات کے اس نظر بد. پتہ چلا کہ یہ نظر جو ہے صرف انسانوں کی نہیں لگتی، جنات کی بھی لگتی ہے. تو جنات کی نظر بد اور انسانوں کی نظر بد میں دم کیا کرتے تھے. فلما نزل المعوذتان، جب اس آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اتری تو بقیہ دم چھوڑ دیے، اسی سے دم کرتے تھے. تو اب پتہ چلا تو بچوں میں کیا پڑھنا ہے بھائی؟ کیا پڑھنا ہے؟ اپنے اوپر بھی پڑھنا ہے، بچوں پہ بھی پڑھنا ہے. اور روایت میں تو یوں بھی آتا ہے المقصد العلی فی زوائد مسند ابی یعلا موصلی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی تو ان کو جبرائیل علیہ السلام دم کیا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے بسم اللہ ارقیک من کل دائن یشفیک من شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین، اور ہر آنکھ والے کے شر سے. تو یہ انسان کی جو نظر ہے اس میں کئی دفعہ حسد کا پہلو آ جاتا ہے، یہ اور چیزیں آتی ہیں تو یہ دوسرے کو لگ جاتی ہے. آپ کہیں گے یار یہ تو الفاظ ہے، یہ نظریں دیکھنے سے کیا ہوگا؟ بہت سارے آج کل جو ہے وہ بیماریاں ہوتی ہیں، ریزز اس کو لگتی ہیں تو وہ بیماری اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہوتی. انسان کے الفاظ میں بھی اثر ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی اثر ہوتا ہے. کسی کو ابھی میں کوئی گالی نکال دوں تو اب دیکھو اس کا چہرہ کیسے لال ہو جائے گا، پتہ چلا الفاظ اس کو لگے نہیں ہیں، اس الفاظ نے اس میں اثر کیا. یہ نگاہ انسان میں اثر کر جاتی ہے. ایک اور مزے کی بات سن لو. ایک مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے النظر حق، العین حق، کہ یہ نظر لگنا حق ہے. فرمایا فکیف نظر العارفین، پھر جو ہے اللہ والوں کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا کہ کسی انسان کو اللہ والے کی نگاہ لگ جائے. اور کیسے لگتی ہے ایک واقعہ سناتا ہوں. شیخ باقی باللہ رحمہ اللہ، ایک دن شاہ کا وقت تھا تو انہوں نے مہمان آ گئے. اب گھر میں جو ہے فاقہ تھا، کوئی اتنی گنجائش نہیں تھی، تو باہر ایک نان بائی تھا، روٹی والا تندوری. اس نے دیکھا کہ حضرت کے مہمان آئے ہیں تو اس کو اندازہ تھا کہ حضرت کے ہاں تو بس مست ملنگ ہیں، جو ہے فاقہ چلتا ہے. تو کھانا تیار کروایا فوراً، گرم گرم روٹیاں
اور حضرت کے یہاں بھجوا دی. بس ایک موقع کی بات تھی، حضرت کو وہ اس کی عادت اتنی اچھی لگی، اس کی وہ اس ٹائم کی نیکی اتنی اچھی لگی. فرمایا مانگ کیا مانگتے ہیں؟ کہا کہ حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دیں. کہا نہیں کچھ اور مانگ. کہا نہیں حضرت اپنے جیسا بنا دیں. کافی اصرار کیا تو حضرت نے اس کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد جب چھوڑا تو حاضرین کہتے ہیں کہ کمرے سے جب باہر نکلے تو ایک باقی بلہ نہیں تھے، دو تھے. اس کی شکل تک جو ہے باقی بلہ بن گئی تھی. فرق اتنا تھا کہ حضرت خود ہوش میں تھے اور وہ جو ہے ہوش میں نہیں تھے. 2 دن زندہ رہے یا 3 دن فوت ہو گئے. تو اللہ والوں کی نگاہ کہتے ہیں نظروں سے تو نے پی نہیں، نظروں کی تو نے پی نہیں. تو اگر حاسدین کی حسد کی نگاہ لگ سکتی ہے تو اللہ والوں کی نگاہ محبت کی کیوں نہیں لگ سکتی؟ اس لیے اپنے آپ کو کسی اللہ والے کی نگاہ میں قبول کروا دو. دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.